बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और आप सबको जुम्मतुल मुबारक की मुबारकबाद भी देता हूँ। कहते हैं जुम्मा एक बेहतरीन दिन होता है, तो जुम्मे के दिन हम जो भी काम करते हैं अल्लाह ताला की नज़र में उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमारे जो अजर होता है उसमें भी अल्लाह ताला इजाफ़ा कर देता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप सारे जो अच्छे काम आप समझते हैं उसे जुमे के दिन करें, बल्कि उसका मतलब ये है कि जुमे के दिन वो काम और ज़्यादा बढ़ चढ़ के करने चाहिए। पूरा हफ़्ता भी करने चाहिए और जुमे वाले दिन और ज़्यादा बढ़ चढ़ के करने चाहिए। तीमारदारी के हवाले से जो बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं कि जुमे वाले दिन तीमारदारी भी लाजमी करनी चाहिए किसी न किसी बीमार बहन भाई की, और उसका भी अजर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर जनाब, हम कोशिश करते हैं कि जुमे वाले दिन कोई एक ऐसी नशिस्त रखें जिसमें अल्लाह के प्यारों का ज़िक्र हो, और कुछ हम सीखें, कुछ आप सीखें, और एक उलमाए कराम के साथ एक खूबसूरत सी नशिस्त में कोई फ़ायदा हासिल करें। तो हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हमने क़िससुल अंबिया के हवाले से हमने बात की। मुख्तलिफ़ अल्लाह ताला के जो प्यारे जो अंबिया कराम उनके ज़िंदगी के साथ जो वाक़यात गुज़रे, जो उनकी ज़िंदगी में दावत खुदाबंदी के हवाले से जो एक रोल रहा, उनके बारे में बात की। आज भी हम ऐसा ही एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, एक ऐसी ही नशिस्त रखे हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से सब वाकिफ़ हैं, और उनकी कश्ती के हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं। उनकी कश्ती जिसको अल्लाह ताला ने निशानी के तौर पे बाकी रखा है। अब वो कश्ती, वो निशानी, वो क्यों है, कहाँ है, इस हवाले से कुछ बातें होंगी, और उसके अलावा उनकी दावत के दौर के हवाले से वो उनका शुमार ऐसे अंबिया में होता है कि जिनकी कौम उनकी बात को ना मान सकी इस तरह, और वो उनका मजाक उड़ाते रहे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की वही और उनके हुक्म के मुताबिक वो कश्ती बनाने में मसरूफ़ रहे, और वो कश्ती इतनी बड़ी थी, मैं कल पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई कि 1 किलोमीटर तक कुछ लोगों ने बताया कि उसका अहाता था, इतनी लंबी कश्ती थी वो। और आज भी एक बहस है यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों और नाम नहाद रोशन ख्याल दहरियों के बीच, जब कश्ती आज तुर्की में एक जगह नज़र आई है, कोई मेरे ख्याल आज से 50 साल पहले वो शायद कश्ती वहाँ से जो मुहिम जो थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये जो सारे निशानियाँ हैं ये उस कश्ती की मालूम होती हैं। तो इस हवाले से क्या हक़ाइक़ हैं, हमारे उलमाए कराम क्या समझते हैं, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ये जो आज़माइश थी और अल्लाह ताला ने उन्हें ये जो हुक्म दिया था कश्ती वाला, आखिर इसके पीछे क्या क्या चीज़ें छुपी हुई थी, मसलिहत क्या कहती है, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हज़रात मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। मेरे सबसे पहले मेहमान है जनाब मौलाना मोहम्मद अली रिज़वी साहब, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान अल्लामा मोहम्मद सादिक नक्शबंदी साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमारे तीसरे मेहमान जो कि बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, सना खानी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे आज, सैयद रेहान, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का करम, आप कैसे हैं? बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा मैं जो अभी फॉर्मेट है वो बता देता हूँ आपको। अभी हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की तरफ बढ़ेंगे, वक्फ़े से वापस आएंगे तो हम सैयद रेहान से नात सुनेंगे, और फिर इस जो खूबसूरत जो ज़िक्र है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से वो शुरू करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। काबे की रौनक, काबे
جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم دے خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ سید ریحان. مولانا محمد علی رضوی صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے قرآن پاک میں تو بڑا واضح طور پہ یہ موجود ہے کہ یہ جو کشتی ہے یہ ہم نے قیامت تک نشانی چھوڑ دی, مگر ان کی جو زندگی تھی وہ جو دعوت جو دیتے رہے وہ لوگوں کو, اس قوم کو, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا ان کے اوپر کیا کیا آزمائشیں تھیں. یہ میں نے اس لیے آزمائشوں کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ آج چھوٹی سی پریشانی ہوتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں, ہمیں اللہ بھول جاتا ہے, ہم اور دنیاوی کاموں میں اور پریشانیوں میں دوسری طرف نکل جاتے ہیں. تو ذرا اس حوالے سے بتائیے تاکہ ہمیں سبق حاصل بھی ہو سکے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا اب تک چینل کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مقدس پروگرام میں مجھے بلایا, اور یہ قصص الانبیاء کا سلسلہ ہے جو مسلسل آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں. جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے تو قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام بار بار آیا ہے. ایک پورا سورہ نوح جو 71واں سورہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے. اور جہاں تک دوسرے سوروں کے حوالے سے 33 مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام اللہ نے لیا ہے قرآن مجید میں, اور 10 مرتبہ نوحن کہہ کے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے. یعنی کل 43 مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام اللہ نے لیا ہے. نوح علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا ہے ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. یہ قوم کون سی تھی؟ یہ وہ قوم تھی جو قابیل کی اولاد چلی آ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے, ظاہر اسی زمانے کی بات ہے. آدم علیہ السلام ہے, شیس ہے, شیس کے بعد اگلی 6-7 نسلوں میں ادریس علیہ السلام ہے, ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے. یعنی یہ شروع زمانے کا واقعہ ہے. یہ حابیل علیہ السلام, حابیل تو شہید ہو گئے تھے نا. یہ قابیل علیہ السلام, ہاں قابیل کی قوم گمراہ تھی نا, ان کی ہدایت کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے,
اور ان کی ہدایت کر رہے تھے. اچھا ہدایت کا طریقہ کیا تھا؟ وہ دیکھتے تھے جہاں کچھ لوگ کھڑے ہیں جا کے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو, گناہوں سے استغفار کرو. جہاں چند لوگ دیکھے جا کے کان میں بھی کہتے تھے. اچھا ان کا انداز ایک مختلف بتایا گیا ہے. ایک یہ بھی تھا وہ کان میں بھی دھیرے سے کہتے تھے بھائی اللہ کو مانو, ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. اچھا ایک طریقہ ان کا یہ بھی تھا کہ لوگوں کے گھروں پہ جاتے تھے, دستک دیتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ. تو اب قرآن میں یہ ہے جملے کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو آتے دیکھتے تھے تو اپنا منہ چھپا لیتے تھے کہ ایسا نہ ہمیں دیکھ کر پھر کہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ. اور نوح علیہ السلام نے جتنی اذیتیں اٹھائیں بہت کم نبیوں نے اٹھائی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لوگ اپنی اولادوں کو لے کر آتے تھے, پہچانواتے تھے دیکھو یہ نوح ہے, ان کی بات نہ ماننا. اوکے, اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تم بڑے ہو جاؤ تو یہ نوح ہے, ان کی بات نہ ماننا, نعوذ باللہ یہ مجنون ہیں, یہ دیوانے ہیں, یہ غلط کہتے ہیں. اور لوگوں کو اس حد تک گمراہ کر دیا تھا کہ کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہی نہیں سنے. حالانکہ نوح علیہ السلام کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ کہو لا الہ الا اللہ, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور گناہوں سے معافی مانگو, استغفار کرو. اچھا یہ لفظ استغفار جو میں نے کہا یہ بھی سورہ نوح میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب استغفار لوگ کرتے ہوئے, مفتی صاحب بھی موجود ہیں, لوگ گھبراتے ہیں, جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو استغفار کرے گا وہ بہت سی پریشانیوں سے بچ جائے گا. اب پریشانی مثلا حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا یا علی میری اولاد نہیں ہے. کہا استغفار کرو. ٹھیک ہے. ایک شخص آیا, کہا یا علی میرے یہاں معاشی مسئلے مسائل ہیں, رزق کی فراوانی نہیں ہے. کہا استغفار پڑھو. بھئی توجہ چاہ رہا ہوں میں, اور تمام سامعین یہ سن رہے ہیں استغفار کو سمجھے جو نوح علیہ السلام کہتے تھے توبہ استغفار کرو, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو. اسی طرح جو شخص آتا اپنا مسئلہ لے کر, حضرت علی کہتے ہیں استغفار کرو. تو لوگوں نے کہا یا علی جو آپ کے پاس آتا ہے اولاد کے لیے جو آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں استغفار کرو, معاشی مشکلات کا شکار ہے آپ کہہ رہے ہیں استغفار کرو. کہ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم استغفار کرو تو اللہ آسمان سے پانی برسائے گا, تمہارے رزق میں فراوانی کرے گا, تمہیں مال و دولت دے گا. تو جو بھی مسئلے کا حل ہے. جی جی بریک کی طرف جانا ہے. جی ہاں بالکل بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک کی طرف جائیں گے, سارے استغفار پڑھیں گے ایک دفعہ تاکہ مجموعی طور پہ جو پاکستان پہ مشکلات ہیں وہ کم ہوں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اس بیان کو بالکل جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے. اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مولانا محمد علی رضوی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صادق نقشبندی صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں ثنا خواں سید ریحان صاحب. اچھا مولانا محمد علی رضوی صاحب, وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی, آپ نے بتایا کہ تفصیل سے قرآن پاک میں اتنی دفعہ ذکر ہے ان کا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ ان کی جو قوم تھی وہ ان کی بات کو نہیں مانتے تھے, اور کتنی تکلیف میں اور آزمائش میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے تھے. اور پھر آپ نے سورہ نوح کا حوالہ دیا کہ اس میں ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے سب کے لیے جو پیغام دیا گیا وہ استغفار پڑھنے کا تھا. آپ نے حضرت علی کے دور خلافت اور دور امامت کا جو ہے وہ بھی آپ نے ذکر کیا. اچھا اب میں چاہوں گا اسے کنٹینیو کیجئے, پھر ہم علامہ صاحب کی طرف. اب یہ فقط حضرت نوح علیہ السلام کے لیے نہیں تھا. آج اگر ہم پریشان ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں بارش ہو, ہم استغفار کی تسبیح پڑھیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ بے اولاد ہے, اولاد نہیں ہے, استغفار پڑھیں. لوگ جاتے ہیں ملنگوں کے پاس, ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ہر چیز کا حل بتا دیا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کی طرف توجہ دیں, قرآن مجید پر ایمان رکھیں. جب تک ایمان صحیح طرح نہیں ہوگا قرآن مجید پہ, ہم اسی طرح ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے. تو استغفار کی تسبیح پڑھتے رہیں. اولاد کی پریشانی تو استغفار کی تسبیح کیسے ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب بولے پڑھ لیں. ایک تسبیح پڑھ لیں, اتنا بھی نہیں کہ 1000 مرتبہ پڑھیں روزانہ, ایک تسبیح پڑھ لیں. اور ایک تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے تو 70 مرتبہ پڑھ لیں.
70 मरतबा की भी रिवायत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से है कि एक शख्स उनके पास आया और कहा कि इमाम हसन मेरे पास, आप तो नवासे रसूल हैं, आप दुआ कीजिए कि मेरा औलाद हो जाए। तो इमाम हसन ने कहा तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो? कुरान में क्या नहीं है जो इस्तग़फ़ार पढ़ेगा अल्लाह उसे औलाद देगा? तो 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ा करो रोज़ाना, तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाएगी। उसके 1 साल के अंदर अंदर औलाद हो गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से बात कर रहे हैं। अल्लामा साहब ने बताया कि वो दावत देते थे और वो लोग उस इनकार कर देते थे और वो अजीब अजीब अल्फाज से जो है ना उन्हें मुँह छुपा लेते थे। अच्छा, वो क्यों उस वक्त जो है वो जो एक हक का रास्ता था उस पर क्यों नहीं आ रहे थे? आखिर वो क्या वजह थी? वो बाकी जितने भी अंबिया कराम हुए वो तो दावत देते रहे और सारे जो है ना उनकी तरफ आते रहे, तो इनके लिए इतनी मुश्किलात क्यों थी? क्या असल में बात ये है फ़हीम भाई कि हर नबी ने दावत दी और फ़ौरन किसी ने कबूल नहीं किया, क्योंकि वजह उसकी ये है कि इसीलिए तो कई कौम पर अजाब भी आए। अगर कबूल करते रहते तो अजाब थोड़ी आता है। तो इसलिए इसका पता चला कि कई कौमों पर जो है वो उन्होंने अंबिया किराम ने दावत दी और उन्होंने तकज़ीब की जिन्होंने माना। ठीक है। अच्छा, इसी हवाले से हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मैंने हुज़ूर से कहा या रसूल अल्लाह कितने अंबिया हैं? हुज़ूर ने फरमाया कि 1,24,000। आपने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें रसूल कितने हैं? आपने फरमाया 313। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से हुज़ूर ने फरमाया ए अबू ज़र मैं एक बात बताऊँ, सुरयानी जो अंबिया हैं वो 4 हैं और अरबी अंबिया 4 हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा या रसूल आप बताएं सुरयानी अंबिया कौन हैं और अरबी अंबिया कौन हैं? हुज़ूर ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम ये सुरयानी अंबिया हैं। और फरमाया कि हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम और तुम्हारा नबी ये जो है ये अरब है, अरबी में से है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तज़किरा फरमाया। अब यहाँ जैसे आपने कहा कि पहले अंबिया किराम के जो है वो नहीं मानते थे, यहाँ एक बड़ी अहम बात मैं अर्ज़ करूँगा। वो बात पर मैं चाहता हूँ कि आप सब सुभान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा, चूँकि इतनी प्यारी बात है। वो बात कुरान में एक मकाम पर आता है, अल्लामा साहब मेरी तायद करेंगे, व इज़ क़ाल अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ल हक़्क़ु हुवल हक़्क़ु फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाइ अव इतना बिअज़ाबिन अलीम व मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। कुरान कहता है काफिरों ने कहा कि ए अल्लाह अगर ये जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हक़ पर है तो हम पर अज़ाब नाजिल कर दे, हम पर आसमान से पत्थर भेज दे। यानी अगर ये हक़ पर है तो हम पर आसमान से पत्थर आए, हम पर अज़ाब नाजिल हो। अब वो कह रहे हैं अगर ये हक़ पर है तो हम पर पत्थर आए, हम पर अज़ाब आए। अब ऐसी सूरत में वो कह रहे हैं हम पर ये हक़ पर है, मगर अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह इतने प्यारे अंदाज में फरमा रहा है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। महबूब आप इनमें मौजूद है तो अल्लाह आप कैसे अज़ाब देगा? आप इनमें मौजूद है नहीं, ये मक्के वाले ये मक्के वाले मदीने वाले यहाँ पर अज़ाब कैसे देगा? क्यों कि पहली उम्मत ने जब तकज़ीब की तो उम्मत के उस कौम पर अज़ाब आए, मगर महबूब अलैहिस्सलाम को वो मकाम, वो शान, वो अज़मत, वो मकाम का अल्लाह कह रहा है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। आप इनमें मौजूद है तो अल्लाह कैसे अज़ाब देगा? बल्कि एक दो हवालों में तो ऐसा भी है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता है कि आप कहें तो इनको दो पहाड़ों के बीच में जो है ताइफ के मैदान में कहा जाता है, हुज़ूर अलैहि बिल्कुल देखें। और कितनी प्यारी बात हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये, आप हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन है ना, सारे जहान के लिए रहमत है कि जब ताइफ के मैदान पर आपको इतने आप पर पथराव किया कि आपके जो है वो नालेन शरीफ जो है वो भी जो है वो पत्थर मारे गए कि आपका नालेन शरीफ जो है वो खून मुबारक से जो है आलूदा हो गए और पूरा खून भर गया। और उस वक्त जो है वो फरिश्ते ने आकर कहा, आपने कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानती है। और फिर ये कहा कि इनकी नस्ल में तो कोई ईमान लेकर आएगा। अब आइए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन यहाँ कहा और यहाँ दुआए ज़र नहीं की कि अल्लाह रब्ब ला तज़र फ़रदा व अंत खैरुल वारिसीन, नहीं फ़ौरन कहा, बल्कि तकरीबन 950 साल तक जिद्दोजहद जारी रखी। ये हमारे लिए भी तालीम है कि हम फ़ौरन जो है हमारे क्या थोड़ी कोशिश करते नहीं हो तो हम फ़ौरन शुरू हो जाते हैं, उसके बाद ख़िलाफ़ वो कर देते नहीं। नूह अलैहिस्सलाम इन्होंने हमें ये बताया कि ये जिद्दोजहद जारी रखें, और जिद्दोजहद जारी रखने के बाद फिर यहाँ कुरान सूरह कमर में फरमाता कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह, कि फिर इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की। अब सूरह कमर में यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम ने महबूब जो है उनकी तकज़ीब की। ये इसमें क्या राज है कि कह रहे हैं इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की? ये तस्करा असल में इस जगह पर अल्लाह रब्बुल जलाल ये बताना चाह रहा है कि प्यारे महबूब जब तुमने अपना मौज़ा दिखाया कि जो है कि वो चाँद के 2 टुकड़े हो गए तो तुम्हें ना माना,
تو تم سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی نہیں مانا تھا، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ رب الجلال کتنے پیارے انداز میں نوح علیہ السلام کی شان کو بیان کر رہا ہے، فَقَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کر دی کہ آپ ہمارے اللہ کے بندے نہیں ہیں، میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فَقَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی، یعنی سارے کہتے ہیں وہ ہم اس کے بندے ہیں، مگر نوح علیہ السلام کی وہ شان ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیسی تکذیب کی، فرمایا وقالوا مجنون وازدجر، اور ان کو کہا یہ مجنون ہے اور ان کو جھڑکا گیا، اس طرح کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اچھا پھر انہوں نے وہ جو بھی دعوت کا جو ایک سلسلہ تھا وہ انہوں نے روک دیا وہاں پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ایک بڑی ساری کشتی تیار کرو۔ ہاں ہاں بالکل بالکل زبردست، قرآن کہتا ہے ہاں بالکل۔ تو اب وہ بڑی ساری جو کشتی، وہ دعوت کا سلسلہ انہوں نے روک دیا وہاں پہ اس وقت، کیا ایسا ہوا؟ قرآن تبلیغ کہتا کر ہے، رہے اچھا وہ چلتا رہا دعوت؟ اصل میں دعوت کا سلسلہ اللہ رب چلتا رہا۔ الجلال نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اللہ کی طرف سے وحی آئی معذرت کے ساتھ میں، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ اے نوح علیہ السلام، اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام پر وحی آئی کہ یہ جو ایمان آ گئے یہ لے آئے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، فلا تبتئس، آپ جو ہے نا اب آپ مایوس بھی نہیں ہوئے گا، یہ آئے گا، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ پھر اللہ رب الجلال نے آگے فرمایا ٹھیک ہے کہ جتنے لوگوں نے ایمان پہ ایمان لانا تھا وہ لے آئے ہیں، اب کوئی نہیں لے کے اب کوئی نہیں لے کر آئے گا، بس یہ رہے گا۔ پھر اللہ رب الجلال نے فرمایا فوراً عذاب نہیں آیا، بلکہ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اب آپ جو ہے نا وہ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے سامنے آپ جو ہے کشتی تیار کریں۔ اچھا، اور انہیں وہ بڑھے ہی نہیں تھے، انہیں لکڑی کا کام بھی نہیں کرنا آتا تھا۔ ہاں ہاں دیکھیں کتنا پیارا، کتنی خوبصورت کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنی بڑی کشتی، اور اللہ رب الفلان، اور کتنے پیارے انداز میں فرما رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ کشتی بناؤ، بلکہ فرمایا بِأَعْيُنِنَا ہمارے سامنے بناؤ۔ دیکھیں کیا انداز ہے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق ہماری وحی آتی جائے گی ویسے بناتے جاؤ۔ یعنی کہ فرشتوں کی رہنمائی میں، بے شک فرشتوں کی تو رہنمائی بات کی ہے، خدا کی رہنمائی ہو رہی ہے۔ آپ آیت کے جملے دیکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا ہمارے وحی کے ذریعے، وَوَحْيِنَا فَلَا، پھر یعنی کہ اس طرح پھر کشتی کو تیار کیا گیا۔ کشتی جب تیار ہو گئی، کشتی جب تیار ہو رہی تھی، تیار کرنے تیار تو ہونے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ اور بھی وہ ہے، جی 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 بالکل، لائک کہ وہ کشتی جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے، اتنی بڑی ہونی چاہیے، اس میں یہ لوگ ہونے چاہیے، مطلب قرآن اس کا بڑا پیارے انداز میں تذکرہ کر رہا ہے۔ وہاں سے شروع کر کے تو پھر قرآن کہتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنی۔ اچھا جب بنی نا تو وہ جو گزرتے تھے نا، اب وہ دیکھتے تھے نہ یہاں کوئی سمندر ہے نہ کوئی یہاں پر پانی ہے، اور اتنا بڑے کشتی بنا رہی ہے، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ پہلے ہی انہیں وہ کہتے تھے کہ یہ دیوانے، پہلے مجنون کہتے تھے، اب کہنے مذاق اڑاتے تھے، مگر اللہ رب الجلال کہہ رہا ہے کہ کشتی بناؤ۔ جب کشتی بن گئی اور جب کشتی تعمیر ہو گئی تو پھر اللہ رب الجلال نے حکم دیا کہ اب اس میں سے جو ہے من کل زوجین اثنین، اب اس میں سے جوڑے اس میں رکھ دو، جو جوڑے ہیں نا، یعنی ہر ایک مخلوق کی جوڑوں کو بھی رکھو، اس کے ساتھ سارے ساتھ جانور، پرندے، انسان، ہر چیز۔ اچھا سر، ایک وقفے کا وقت آن پہنچا ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اور ہم سید ریحان سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں مولانا محمد علی رضوی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج علامہ صادق نقشبندی صاحب اور سید ریحان صاحب۔ اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے کشتی کے حوالے سے کہ کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی مطلب وہ لکڑی کے کام کا ہنر بھی اس طرح نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات میں، اور وہ انہوں نے بڑی بڑی لکڑیاں اور وہ سارے تختے کاٹے اور وہ کیل بنائے، لوہا اکٹھا کیا، وہ بنانا شروع کیے۔ اچھا تو یہ کتنے عرصے انہوں نے یہ سارا کام کیا؟ کیونکہ یہ جتنی بڑی کشتی تھی، ایکچولی جو آج کل جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ نام نہاد روشن خیال دہریے جو ہیں وہ اس کے اوپر جو وہ انگلی اٹھاتے ہیں، ان ساری باتوں کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے، اور وہ یہی کہ اتنی اس دور میں اتنی بڑی کیسے تو کشتی بن سکتی ہے اور کیسے کوئی ایک انسان بنا سکتا ہے، تو یہ اس طرح کے سوالات ان لوگوں نے اٹھائے۔ ہاں اصل میں فہیم بھائی، اگر آپ
पिछली दौर की इस वक्त कुछ ऐसे इलाके भी हैं ऐसे जहाँ अजायबात हैं, जैसे अभी हम मोहनजोदड़ो का तस्करा कर रहे हैं। जी जी जी, इस तरह वक्फे में कर रहे थे के हम तो बाज़ ऐसे किले थे जो बहुत ही ऐसे थे कि जिसको देखकर अकल हैरान हो जाती थी कि ये घर कैसे बन गए। बड़े बड़े उनके जो है महलात होते थे। तो उस वक्त के लोगों की जो हमारे उम्र और हमारी जो कदो कामत है उस हिसाब से उनकी कदो कामत भी बड़ा था। हत्ता कि यहाँ पर मुझे एक हदीस शरीफ याद आई। इहराम मिस्र का जिक्र कर दो। जी, 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 वो आज भी वो एक लोग हैरान है कि वो कैसे बन गया, इतनी बड़ी मशीनरी चाहिए, इतने बड़े बड़े वहाँ पे पत्थर रखने के लिए। एक तो ये है कि आज हम समझते हैं कि साइंसी टेक्नोलॉजी बहुत है और इसमें हम वो कर रहे हैं, तो उस वक्त भी बड़े कदो कामत लोग थे, बड़ी हिम्मत वाले थे और बड़ा वो काम किया करते थे, बड़े इल्म वाले थे। अब यहाँ देखें कश्ती बनने के बाद उन्होंने मजाक उड़ाया, और देखें उस दौर में भी मजाक उड़ाया जाता था और आज भी मजाक उड़ाया जाता है। तो ये, और एक बात ये है कि अगर हम दीगर कौम की दीगर उम्मतियों कौम पर देखें तो वो अगर उन्होंने किसी ने एक गुनाह उनमें थे तो उन पर अजाब आ गया, कि कोई नाप तोल में कमी करते तो उन पर अजाब आ गया, कोई जो है वो अगर जो है हफ्ते वाले दिन जो है वो शिकार किया करते तो उन पर अजाब आ गया। कुरान में आता है कि भाई हफ्ते वाले दिन वो शिकार करते, मना किया नहीं किया तो उन पर अजाब आ गया। अब वो गुनाह जो वो किया करते थे उम्मत मोहम्मदिया भी वो करती है, मगर अल्लाह अपने महबूब के सदक़े हम पर कितनी करम नवाजी का फरमा रहा है। तो ये बात बड़ी मानने वाली है कि उम्मत मोहम्मदी होने का बड़ा फ़ायदा। अब वो कश्ती तैयार होने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब वो उसमें जोड़ों को रख लिए जाए। और उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो बेटों में एक हाम थे, एक साम थे, एक याफस थे, इनको हुक्म दिया कि इनको भी मिला लिया जाए, और इन्हीं से बाकायदा नस्ल इंसानी फैली है। बाकी जो इस बारे में जो उलमा की जो मौरखीन की जो है वो राय है उसमें कि जितनी जो है ना, इनको आदम सानी भी कहा जाता है कि जितनी भी जो नस्ल फैली है वो इन्हीं हाम और साम और याफस से फैली है। जो इसके अलावा जो थे ना उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये एक तो ये, दूसरा ये है जी। उसके साथ साथ जब ये सब बैठ गए उस वक्त आपका एक बेटा था जिसका नाम याम था, और याम जो था ना वो जो था वो ईमान नहीं लेकर आया था, आपकी वो ईमान लेकर नहीं आया था। अच्छा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा ईमान नहीं लेकर आया था, और जब नहीं लेकर आया था तो कुरान कहता है कि उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, कि ये आपके अहल में से नहीं है। तो इस और इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, और इसका जो है अमल बिल्कुल सही नहीं है, ये आपके अहल ही में से नहीं है। इससे एक बात हमें कुरान की इस आयत मुक़द्दसा से पता चली कि अगर ईमानी हवाले से अगर वो सही ना हो तो वो आपका अहल होकर भी आपका अहल नहीं। अल्लाह अकबर। ईमानी हवाले से ना ये भी है। और उस वक्त जो है वो जब ज़मीन से बाकायदा जो है वो चश्मे फूटने लगे, आसमान से कुरान कहता फ़फ़तहना अब्वाब अस्समाइ बिमाइन मुनहमिर, और मूसलाधार बारिशें शुरू हो गई और पूरे रूए ज़मीन पर जो है तूफ़ान नूह फैलता चला गया। और उस वक्त जो है आपने अपने बेटे को देखा तो बेटे आजा, याम आओ, जब ये कहा तो उसने कहा नहीं मैं और ऊपर चले जाऊंगा और मैं और ऊपर जाऊंगा, मगर ये कि नहीं, इसलिए में एक मौज आया और उसको वो कर दिया। रेहान, आप भी इसी महफिल में बैठे हुए हैं और आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई बात कर सकते हैं, उलमाए कराम बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, बोर तो नहीं हो रहे ना, मजा आ रहा है ना आपको? मैं सुन रहा हूँ, मेरी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, जो उन्होंने जब कश्ती बनाना शुरू की तो एक पहाड़ के ऊपर बैठ के उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, कुछ ऐसी रवायात भी हैं? बात ये है कि एक बात, ज़ाहिर प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है, एक वजह रह गई है कि ये हुक्म क्यों आया कि ठीक है अब आप बद्दुआ कीजिए और कश्ती बनाइए। अच्छा, इन्होंने बद्दुआ भी की? जी 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 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। देखें बात ये है कि जब नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल तबलीग करते थे, शुरू में भी थोड़ा सा जिक्र हुआ, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पत्थर मारे जाते थे। अल्लाह, इतने पत्थर मारे जाते थे कि नूह अलैहिस्सलाम पत्थरों में दब जाते थे। ठीक है, वो ये समझते थे कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह मार दिया। फिर जिब्रील अमी आते थे, पत्थरों को हटाते थे, अपनी ये बात आने की ज़रूरत बात है, अपने परों को मस करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो ज़ख़म होते थे वो ठीक हो जाते थे। अब आप ये देखें कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़ख़म ठीक करने के लिए अल्लाह ताला जिब्रील अमी को भेज रहा है, जिब्रील अमी परों को मस कर रहे हैं कि ये ठीक हो जाएं। वो ठीक हो जाते थे। आज का इंसान होता तो कहता मैं नहीं कर रहा, तबलीग को पत्थर मारते हैं। नूह अलैहिस्सलाम फिर ताज़ा दम हो जाते थे, फिर तबलीग करते थे, फिर वो पत्थर मारते थे और सब्र भी करते थे। 950 साल, इसका मतलब है सब्र तो किया है। यही तो अल्लाह के नबी है जो अल्लाह लेकिन सब्र कहाँ टूटा, वहाँ मैं बात करना चाह रहा हूँ। फिर मैंने शुरू में बताया था कि लोग आते थे और दिखाते थे देखो ये नूह अलैहिस्सलाम है, ये नाउज़ुबिल्लाह मजनून है, इनकी बात ना मानना। तो एक शख्स जब अपने बेटे को लेकर आया, उसके बेटे के हाथ में एक डंडा था, वो उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सर पे मारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सर से खून बहना शुरू हुआ। उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार
اب صبر کی انتہا ہو گئی ہے, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آواز قدرت اے نوح کیا چاہتے ہو, جو تم کہو کہ ہم مانیں گے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار یہ بتا دے کہ کوئی ایمان لائیں گے. کہا اے نوح یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی پروردگار ان سب کو عذاب نازل کر, کیونکہ اگر یہ بچیں گے تو جو پیدا ہوں گے وہ کافر ہی پیدا ہوں گے, جو سورہ نوح کی آخری کی آیت اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہمیشہ مشکل کا سبب بن ایک اور بات کہ جب عذاب آیا تو عذاب بچوں پر نہیں آیا ہے, یہ بتانے کی بات ہے, یہ رہ گئی ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے. اس نے 40 سال پہلے عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا کہ ان کی اولاد نہ ہو, یعنی عذاب یہ سے روایت ملتی ہے؟ جی 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 40 سال تک اللہ کیا بچوں پہ عذاب بھیجے گا, نہیں نا. تو اللہ نے 40 سال پہلے عورتوں کو بانجھ کر دیا کہ عذاب نہ, اپنا اولاد نہ ہو تاکہ بچے نہ ہوں. اس کے بعد پھر عذاب آیا ہے. صحیح. اچھا, ایک جگہ اور حوالہ بھی ملتا ہے, وہ تنور کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے. تنور جو ہے وہ جب آگ نکلنے لگے باہر اور پانی ابلنے لگے تو تب جو ہے وہ روانہ ہو جانا یہاں سے. اس حوالے سے بتائیے گا, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں اجازت ہو تو. جی میں نے اس جگہ کی زیارت کی ہے. بالکل اچھا کیے, ماجرا بھی آپ سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. وقفے سے پہلے مولانا محمد علی رضوی صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی اور ہم وہاں پہ تھے کہ ایک طوفان آتا ہے اور کشتی کے حکم کے حوالے سے بتا تندور سے پانی نکلنے تندور کے بارے میں بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 2 زوجیں تھیں, ٹھیک ہے, وہ بات بھی رہ گئی. ایک زوجہ مومنہ تھی, ایک زوجہ کافرہ تھی. اچھا, ایک ایمان لائی تھی, ایک ایمان نہیں لائی تھی. اب آپ یہ عجیب بات دیکھیں کہ نبی کی بیوی ہو کے ایک جہنم میں جا رہی ہے, ایک جنت میں جا رہی ہے. تو جو مومنہ تھی وہ تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی تو تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا. وہ فوراً دوڑ کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی کہ تندور سے پانی نکل رہا ہے. اچھا, ان کو ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام کو بتا دیا جاتا تھا کہ ایسے ایسے طوفان آئے گا, ایسے پانی ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام فوراً آئے, تندور پہ ایک پتھر رکھا اور لوگوں کو کہا کہ آ جاؤ کشتی میں, طوفان آنے والا ہے. جیسے کہ بھی مولانا صاحب نے بھی وضاحت کی, تو کچھ روایتوں میں جو بیٹا ڈوبا ہے اس کا نام کنعان تھا. اچھا, کنعان بھی, اس کو یام کو کنعان بھی کہا جاتا ہے, جو زیادہ تر مشہور کنعان ہے, تو وہ تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کنعان جو اسی کافرہ کا بیٹا تھا. اچھا, ہاں, یہ دونوں نبی بلا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے, ہم لوگ تو اپنے نبی کی عشق میں بے چین رہتے ہیں کہ ان کی زیارتی ہو جائے, ذریع کی پہنچ جائے, روضے پہ پہنچ جائیں. نبی بلا رہا ہے بیوی کو کہ آ جاؤ, بیٹے کو بلا رہا ہے کہ آ جاؤ. تو بیٹے نے کہا تھا کہ بابا میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا, طوفان سے بچ جاؤں گا. تو اللہ نے پہاڑ سے کہا, اے پہاڑ تو کیا میرے بندے کو جو میرا انکاری ہے پناہ دے گا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, وہاں پانی بہنے لگا. زوجہ کو بلایا, زوجہ بھی نہیں آئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ فضیلت رشتہ داری میں نہیں ہے, فضیلت عمل صالح میں. جیسے کہ آگے آیت میں کہا ہے, نو اپنے بیٹے کے لیے دعا مت کرو, اس کے عمل غیر صالح ہیں. تو اب یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے ہمارا فلاں باپ عالم تھا یا ہم فلاں عالم کے بیٹے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کردار کیا ہے. تو انسان کو معیار فضیلت یہ ہے کہ اس کا اپنا کردار کیا ہے, یہ فضیلت نہیں کہ رشتہ داری کس سے ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے, حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہے ہمارا شکر گزار بندہ تھا. اللہ نوح علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا. انہ کان عبدا شکورا, سورہ بنی اسرائیل میں. اب جسے اللہ کہہ دے ہمارا شکر گزار بندہ ہے تو اس کی کیا فضیلت ہوگی. اور پھر اللہ دوسری جگہ حضرت نوح علیہ السلام پہ سلام بھیج رہا ہے. تو جس نبی پہ اللہ سلام بھیجے, اب آپ خود سوچئے اس نبی کی عظمت کیا ہوگی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے پوری دنیا کو بتایا کہ جو اس کشتی میں آ جائے گا وہی بچے گا, جو کشتی میں نہیں آئے گا چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ بیٹا ہے, نجات نہیں ملے گی.
تو نجات اس وقت ہے جب کشتی میں آ جائے. یہی مثال ہمارے پیارے نبی نے دی کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے, جو سفینے میں آ گیا وہ نجات پا جائے گا. سبحان اللہ. اچھا تو جب وہ آسمان کی کھڑکیاں کھول دی گئیں, بارش جو ہے وہ ہونے جی اب لگی, یہ جو پانی آیا ہے یہ کہاں سے آیا؟ اب تندور سے پانی نکلنا شروع, اب اللہ نے حکم دیا جیسے کہ تندور سے پانی کا تو میرا خیال ہے وہ وقت تھا, وہ اشارہ تھا, اشارہ کہ تھا, وہ روانہ ہو جانا یہاں سے. جی اب جب سب کو سوار کرنے لگے, اب شیطان بھی سوار ہوا تھا نا کشتی میں, وہ تو بات رہ گئی. اچھا جی شیطان کیسے سوار ہوا؟ مفتی صاحب موجود ہیں, پوچھیے گا. جب وہ حضرت نوح علیہ السلام سب کو سوار کر کے گدھے کو سوار کر رہے تھے تو گدھا 2 پاؤں تو اس نے آگے کر لیے تھے کشتی میں, 2 پاؤں نہیں آ رہے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے گدھے اگر تیرے ساتھ شیطان بھی ہے تو سوار ہو جا. اچھا تو شیطان گدھے کی دم پکڑے ہوئے تھا, شیطان بھی کشتی میں سوار ہو گیا. اب جب نوح علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا, کہا کہ تم کیسے کشتی میں آئے؟ دیکھیں آپ یہ جملہ ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے, طوفان نوح میں اگر شیطان بھی آ جائے کشتی میں تو وہ ہلاکت سے بچ گیا اس وقت. کہا کہ آپ ہی نے تو دعوت دی تھی. کہا میں نے دعوت دی تھی؟ کہا آپ ہی نے تو گدھے سے کہا تھا اے گدھے اگر تیرے ساتھ شیطان بھی ہے تو آ جا, تو میں تو تم پکڑے ہوئے تھا. اس طرح شیطان بھی آیا. حضرت نوح علیہ السلام, یہ حوالے ویسے کہاں پہ, یہ آپ تاریخ میں پڑھیے, مورخین نے لکھا ہے. مورخین نے لکھا ہوا ہے. جی. ٹھیک ہے. کیونکہ میڈیا پہ ظاہر ہے ہم وہی بات کرتے ہیں جو تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے لکھی ہے, کسی ایک مسلک نے نہیں, تمام کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو صحیح ہے, مستند بات کرنی چاہیے ہمیں, اور اٹس اوکے. اب یہ بتائیے کہ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہ آگے اختتام کس طرح ہوتا ہے؟ اچھا یہ کب روانہ ہوا؟ یہ رجب کا مہینہ تھا. رجب کا مہینہ تھا, صحیح. ٹھیک ہے, رجب کے مہینے میں یہ کشتی کا سفر شروع ہو گیا تھا. 40 دن تک مسلسل آسمان سے بھی بارش ہوتی رہی, زمین سے بھی پانی آتا رہا. اچھا زمین سے بھی پانی آتا رہا. جی. اوکے. 40 دن کے بعد اللہ نے پانی کو حکم دیا رک جا. اب کیا تھا, جب بارشیں رک گئیں ہر طرف پانی, آپ شہر میں دیکھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے, یہاں تو چند گھنٹے بارش ہو جائے تو پانی ہو جاتا ہے, وہاں تو 40 دن تک دن اور رات پانی تھا. اور جب اللہ یہ کہتے ہم نے پورا برسایا, تو جس اللہ کہتے ہم نے برسایا تو کیسی بارش ہوئی ہوگی. اتنی بارش ہو رہی تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, نہ چاند کا پتہ ہوتا تھا نہ سورج کا پتہ ہوتا تھا. اتنی بارش ہوئی. 40 دن سروائیو کرنا وہ سارا. ٹھیک ہے, جب 40 دن کے بعد رکی تو اب کیسے اترے, ہر طرف پانی ہے. اب اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو بھائی, معلوم کرو کہ ساحل کتنی دور ہے, پانی کہاں پہ ختم ہے. ایک یہاں پہ 2 روایتیں ہیں. ایک علماء کرام لکھتے ہیں, جی مختصر کر رہا ہوں, کوے کی نبی کی بات ماننے والا اگر پرندہ بھی ہے تو اس کی عظمت ہے, پرندے کی اگر نبی کی بات پرندہ بھی نہ مانے تو اس کو کیا ہوا. کوے کو حکم دیا, کوا چلا گیا, لیکن کوے نے یہ دیکھا کہ وہاں مردار ہے, کوا کھانے لگا. ایک روایت یہ کہ کوا آدھے راستے سے آ گیا, تو نوح علیہ السلام نے کوے کو بد دعا دی. اب کوے کو ساری زندگی وہ مرداری کھاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا, کبوتر گیا. اب یہاں پہ 2 روایتیں, ایک روایت یہ کہ فوراً وہ آیا, اس نے بتایا پاؤں میں کیچڑ لگے تھے, یہ ساحل ہے. ایک روایت یہ پہلے وہ زیتون کا پتہ لایا, اس کا مطلب یہ تھا درخت نزدیک ہیں, کہیں خشکی ہے. پھر اس کے بعد بھیجا. تو اب یہ جو سفر ختم ہوا ہے یہ محرم میں, یعنی کل 6 مہینے یہ سفینہ رہا کشتی کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں شارٹلی. معذرت چاہتا ہوں, بڑا کم وقت دوں گا میں آپ کو, بہت کم وقت. کوئی 50 سال پہلے یہ میرا خیال ارارات کے مقام پہ ترکی میں وہ ایک مہم جو نے وہ ایک جگہ ایسی دیکھی, اور وہ انہیں ایسا لگا کہ یہ وہی سفینہ لگ رہا ہے. تو اس حوالے سے کچھ بتائیے. یہ نشانی, اچھا سوری معاف چاہتا ہوں, یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ 6000 سال, مطلب اتنی پرانی جو کہانی ہے, 6000 سال قبل مسیح شاید, تو وہ کتنا کس طرح وہ ساری کشتی آج بھی نشانی کیسے مل سکتی ہے؟ لکڑی کی تھی, لوہے کی تھی, تو وہ جو ایریا ہے وہ برف کے اندر چھپا ہوا علاقہ رہا, وہ صرف ایک وہ پہاڑی کی شکل میں, پتھر کی شکل میں ابھی موجود ہے. ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ رب الجلال نے اپنی قدرتوں کا جب ذکر کیا تو وہاں پر اپنی نشانیوں کا جب ذکر کر کے کہا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون, کہ یہ نشانی ہے عقل والوں کے لیے. کہیں فرمایا تفکر کرنے والوں کی. تو اللہ رب الجلال جب یہاں فرعون کو
وہاں دریائے نیل میں غرق کرنے کے بعد اور اس کو نشانی کر کر ظاہر کر سکتا ہے تو ایک عرصے جو ہے کشتی کو بھی جو ہے وہ ظاہر کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، اب یہ کہاں تھا تو اس کے بارے میں مورخین فرماتے ہیں کہ وہ جودی پہاڑ پر، جودی پہاڑ کے کنارے پہ جا کر وہ ٹھہر گیا تھا، جودی پہاڑ کے کنارے پہ ٹھہر گیا تھا، اور آج بھی وہ نشانی کے حوالے سے جو ہے وہ لوگ کہتے موجود ہیں۔ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ سب مہمانوں کا تشریف لائے، اور شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ اب تک والوں کو شکریہ، آخر میں کہتا ہوں اب تک والوں کو شکریہ۔ نہیں آپ کہ اب تک ایسا پروگرام ہم نہیں دیکھ رہے کسی چینل پہ۔ نوازش پہ اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ اسی طرح قائم رہے یہ محفل صحبتیں۔ ریحان صاحب، آپ کی خوبصورت آواز کے ساتھ اور چند اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے، جمعۃ المبارک ہے، اپنی دعاؤں میں ہم سب کو بھی ضرور شامل کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے۔ اور در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، اور مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نہ خواستہ یہ